انہوں نے تمنا کی کہ میں ابلیس سے ملاقات کروں۔ اللہ والوں کی نشان ہے، ابلیس سے ملاقات کروں۔ اللہ کا حکم ہوا، ابلیس آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے اس سے پوچھا، ابلیس تو نے تو بڑی عبادت کی تھی، بہت نمازیں پڑھی تھی، اللہ کو بہت سجدے کیے تھے، اتنے سجدے کیے تو ایک سجدہ اور کر لیا ہوتا، اتنے سجدے کیے تو ایک سجدہ اور کر لیا ہوتا تو مردود نہ ہوتا۔ اس کا مقام اتنا بلند تھا نا کہ وہ جنت میں بے روک ٹوک آتا جاتا تھا، بڑے سجدے اس نے کیے تھے، علم بھی بہت تھا، علم بھی بہت تھا اس کے پاس، عبادت بھی بہت تھی، سجدے اس کے پاس بہت تھے۔ تو حضرت جنید نے پوچھا کہ اتنے سجدے کیا تھا، ایک سجدہ اور کر لیتا تو مردود نہ ہوتا۔ تو اس نے کہا، جنید میں نے اور جو سجدے کیے تھے وہ اللہ کو کیے تھے، یہ سجدہ اللہ کو کرنے کا حکم نہیں تھا۔ مولا نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو میں نے تو اللہ کو سجدہ کیا، میں تو موحد تھا، میں توحید پر عمل کرتا تھا، اللہ کو ایک جانتا تھا، اس کی عبادت کیا کرتا تھا، جب تک اس کو اپنا سجدہ کروانے کا حکم تھا میں اسے سجدہ کرتا رہا، مگر یہ سجدہ اس کو نہیں تھا، آدم کو سجدہ تھا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کس کا ہے؟ یہاں سے فرق جان جائیے گا کہ نماز روزے عبادت کے بعد کسی اور کی ضرورت کیوں پڑ۔ آپ نے فرمایا تو نے سجدہ تو بہت کیا تھا، سجدے کر کے عابد تو ہو گیا مگر تو عارف نہ ہو سکا، اگر تو عارف ہوتا تو پہچان جاتا حکم کسی کی طرف ہو، مگر حکم کس کا ہے تو مالک کا حکم، ہے تو رب العالمین کا حکم، وہ جس کو بھی کہے گا اس کے آگے جھک جاؤں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہاں، یہ نہیں دیکھوں گا کہاں جھکا رہا ہے، یہ دیکھوں گا جھکنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس سے آپ نے کیا جانا، ذرا غور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم تھا، مگر حکم دیا کس نے تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا، وہ عابد تھا، اس نے بہت عبادت کی تھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی تھی، اور اتنے سجدے کیے تھے، اتنے سجدے کیے تھے کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر بچھا دیا جائے تو زمین پر ایک رائی کے برابر بھی حصہ نہ بچے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ اتنے سجدے کیے تھے، اتنے زمانے تک سجدے کیے تھے، مگر پھر بھی مردود ہو گیا، بارگاہ الہی سے بھگا دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ پتہ کیا چلا، آپ عارف ہو جانے کے بعد بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری عبادت کی حفاظت کرے، عابد ہو جانے کے بعد بھی، نمازی ہو جانے کے بعد بھی، حاجی ہو جانے کے بعد بھی، عالم فاضل ہو جانے کے بعد بھی کسی شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ والے کے دامن سے لگ جائیں گے تو عبادتوں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ریاضتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہماری نگاہیں بھی محفوظ۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کے دامن سے وابستہ کر لے، ان کی معیت میں کر لے، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ اس حصے میں اللہ نے اللہ والوں کی معیت کا حکم دیا،
اور آگے ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیر، ان کے بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو ان پر ایسا لگا دے گویا کہ ان کی طرف تکتا رہے، انہیں دیکھتا رہے، اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ کر۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو اللہ والوں کے سپرد کر دے، ان کی بارگاہ سے جڑ جا اور ان کی بارگاہ میں پہنچ جا، تو اب تیری نگاہیں ادھر ادھر نہ پھریں، آرائش دنیا نہ دیکھیں، زینت دنیا کی طرف نہ جائیں، اللہ والے کے چہرے کی طرف تیری نگاہیں پڑی رہیں۔ اس لیے کہ اگر تو اپنے کو اللہ والے کی بارگاہ میں جوڑ دے گا، اپنی نگاہوں کو ان سے تعلق ملا دے گا، تو نہ تو بہکے گا، نہ نگاہیں بھیگیں گی، نہ تیرا ایمان بنے گا۔ تو ان اللہ والوں سے جڑنے کی ضرورت، ان سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ تعلق اتنا اہم ہے۔ حضرت علامہ فیض احمد پاکستان والے لکھتے ہیں کہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرہمی کرتا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بد مذہب نہیں۔ اور کیوں ہو؟ گرہمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک سے محبت کرتا ہے، گرہمی کرنے کا مطلب ہے غوث پاک سے اپنا نسبت رکھتا ہے، غوث پاک کی غلامی پر فخر کرتا ہے، اور جو سرکار غوث پاک کی غلامی میں آ جاتا ہے، ان کی غلامی سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یدی علی مرید کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہی ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے۔ آپ سب جانتے ہو زمین کا کوئی خطہ آسمان سے خالی نہیں ہے، جہاں زمین پاؤ گے زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، آسمان سایہ فگن ہے۔ پتہ چلا جیسے زمین کا کوئی حصہ آسمان کے شامیانے سے خالی نہیں ہے، ایسے غوث پاک کا کوئی مرید دنیا کی جس خطے میں بھی ہو سرکار غوث اعظم کے ہاتھ سے باہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہاتھ ہر جگہ جہاں بھی ہو، آپ گنگول کی بازار میں بیٹھے ہو، یہ سرکار قادریت سے بہت دور ہے، مگر یہ ظاہری دوری ہے، باطنی دوری نہیں ہے۔ ہم جہاں ہیں وہاں سے ہمارے دل کا تعلق غوث اعظم سے ہے، اگرچہ ہم ناکارے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس عمل کی دولت نہیں ہے، اگرچہ ہم بہت اچھے نہیں ہیں، مگر ان کے باوجود بھی ایک نسبت ہے، نسبت قادریت ہے، اس کا معاملہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے بھی رضا یوں نہ بھی لگ، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اپنے اعمال کی کمی پر پریشان مت ہو، کوشش تو کرو اعمال کرنے کی، مگر اللہ والوں سے تعلق جوڑے رکھو، سرکار غوث اعظم سے اپنی نسبت بنائے رکھو، غریب نواز سے اپنی نسبت بنائے رکھو، وارث پاک سے اپنی نسبت بنائے رکھو، صابر پاک سے اپنی نسبت جوڑے رکھو، سید سالار سے اپنی نسبتوں کا تعلق جوڑے رکھو۔ تمہارا نسبت، تمہارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اعمال کم بھی ہوں گے مگر اللہ والے بہکنے نہیں دیں گے، تمہارے ایمان کی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ صاحب قبلہ، جشن غوث الورا، حضور کا دامن، علی کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، غازی میاں کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کو میں اس طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، ان اللہ والوں کا تعلق کیوں ضروری ہے۔ حدیث پاک میں